اب ڈرامے کا مین ہیرو معیز حسن کرن کی زندگی میں واپس آ چکا ہے، لیکن بہت ہی آکورڈ سچویشن میں، کیونکہ معیز حسن کی انگیجمنٹ کا فنکشن ہے جس کی ایونٹ مینجمنٹ کرن اور اس کی فرینڈ صوبیہ نے کی ہے۔ اب انگیجمنٹ والے دن معیز حسن کی ہونے والی منگیتر یعنی کہ نوین اپنے بوائے فرینڈ سے کال پہ بات کرتی ہے کہ میرے ماں باپ میری منگنی زبردستی کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ شادی میں صرف اور صرف تم سے ہی کروں گی۔ اور اتفاق سے کرن نوین کی اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہونے والی یہ کال سن لیتی ہے اور اسے فلیش بیکس ہوتے ہیں، اپنا ایکس ہسبینڈ یاد آتا ہے کہ وہ بھی تو کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اس کی بھی گھر والوں نے زبردستی میرے ساتھ شادی کر دی تھی۔ اب اسے نوین کے ہونے والے منگیتر کے لیے افسوس ہوتا ہے، جبکہ اسے یہ نہیں پتا کہ نوین کا منگیتر تو وہی معیز حسن ہے جو یونیورسٹی کے زمانے میں کرن کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اب جب کرن اور معیز حسن کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو کرن کو معیز کے لیے بہت برا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اسے معیز میں اپنا آپ نظر آتا ہے کہ معیز کے ساتھ بھی زندگی وہی کھیل کھیلنے جا رہی ہے جو میرے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ اور اب یہاں پر معیز جب کرن کو دیکھتا ہے تو اسے بھی اپنی پرانی محبت یاد آ جاتی ہے، وہ بھی اس منگنی سے خوش نہیں۔ بہرحال اب جب آپس میں تھوڑی بات چیت ہوتی ہے اور معیز کی کرن اور اپنی پرانی کلاس فیلو صوبیہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر ملاقات ہوتی ہے تو صوبیہ معیز کو بتا دیتی ہے کہ بھائی تمہاری منگیتر کسی اور سے محبت کرتی ہے اور یہ کرن نے خود سنا ہے۔ معیز اپنی منگیتر نوین کو ملنے کے لیے بلاتا ہے اور اس سے پوچھ لیتا ہے کہ نوین اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو سکتا ہے کہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ نوین تو بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس کا اس کے اوپر پریشر ہی اتنا ہے، اور ویسے بھی وہ عاطف کے ساتھ شاید چھپ چھپا کے بھاگنا چاہتی تھی، اس بات کو ابھی آؤٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی معیز کے سامنے کنفیس تو کر لیتی ہے کہ ہاں میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس کی منت کرتی ہے کہ یہ بات میرے گھر والوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن معیز گھر جاتا ہے تو اپنی ماں کو سب بتا دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے نوین سے پوچھا تھا کہ وہ اس شادی کے لیے راضی ہے؟ تو معیز کی ماں کہتی ہے کہ بالکل، اس کے ماں باپ نے کہا تھا کہ نوین نے خود اس شادی کے لیے ہاں کی ہے۔ تو معیز کہتا ہے کہ لیکن نوین تو کسی اور کو پسند کرتی ہے اور یہ بات اس نے خود مجھے بتائی ہے۔ اب معیز کی ماں تو خاصی پریشان ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اب نوین کے گھر والوں تک پہنچے گی تو نوین کے پیرنٹس جو شاید بہت ہی اسٹرکٹ قسم کے ہیں، نوین کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آئیں گے۔ خیر معیز ایک دفعہ پھر کرن کو ملنے کے لیے بلواتا ہے کیونکہ وہ اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ جتنے سال وہ پاکستان میں نہیں تھا، آخر کرن کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ اس کی شادی ٹوٹ گئی اور اب وہ سنگل پیرنٹ کے طور پہ نہ صرف اپنے بچے کو سنبھال رہی ہے بلکہ ساتھ اتنا بڑا بزنس بھی چلا رہی ہے۔ کرن معیز سے ملنے آتی ہے تو معیز ٹو دا پوائنٹ اس سے پوچھ لیتا ہے کہ اس دن جب تم نے نوین کا مجھے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو ساتھ ہی تم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نہیں چاہتی جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب میرے ساتھ بھی ہو، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سب تم نے کیوں کہا؟ کرن بہت کنفیوز اور پریشانی میں معیز حسن کو دیکھتی ہے کیونکہ کرن اپنی زندگی کے ان تاریک لمحوں کو یاد کرنا ہی نہیں چاہتی، نہ ہی دہرانا چاہتی ہے جن کو وہ بہت پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ تبھی معیز حسن سے کہتی ہے کہ اگر میں تمہارے اس سوال کا جواب نہ دوں تو تم برا تو نہیں مناؤ گے۔ معیز حسن سمجھ جاتا ہے کہ کرن وہ سب دہرانا نہیں چاہتی، تبھی اس بات کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اتفاق سے نوین جس کا وہیں سے گزر ہو رہا ہے معیز اور کرن کو ساتھ میں باتیں کرتے دیکھ لیتی ہے، اور معیز کی آنکھوں میں کرن کے لیے محبت دیکھ کے نوین کو یقین ہو جاتا ہے کہ معیز کا بھی اس لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آتا ہے کہ معیز بھی تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی محبت کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے، جس کے بعد میرے ماں باپ اب مجھ سے خائف ہیں۔ تو اب ہوگا یہی کہ نوین معیز سے اس بات کا بدلہ لے گی اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرے گی کہ معیز تو خود اس ایونٹ مینیجر کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، وہ خود بھی اس شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن اس نے سارا الزام میرے اوپر دھر دیا ہے۔
اب دوسری طرف کرن کے فادر سجاد احمد کرن کے ساتھ دن رات غصے میں رہتے ہیں کہ آخر وہ شادی کا فیصلہ کیوں نہیں کرتی۔ سجاد احمد کے پاس ایک بہت ہی معقول رشتہ ہے جس کے لیے کرن کو پریشرائز کر رہے ہیں، لیکن کرن شادی کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ اس کا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے اور اسے اندازہ ہے کہ اگر وہ شادی کرے گی تو اس کا بیٹا اگنور ہوگا۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ بھی آنے والا ہے کیونکہ کرن کی دوست صوبیہ کی ساس واپس آ رہی ہے، تو صوبیہ کرن سے کہتی ہے کہ ہمیں اپنا ورک سٹیشن کہیں اور شفٹ کر دینا چاہیے، اور پھر اسے مشورہ دیتی ہے کہ تمہارے گھر کا اوپر کا پورشن بھی تو خالی پڑا ہے، کیوں نہ ہم کچھ عرصے کے لیے اپنا ورک سٹیشن وہیں شفٹ کر دیں۔ کرن جب گھر آ کے بات کرتی ہے تو سجاد احمد شدید غصے میں آ جاتا ہے کہ میں تمہارے کام کے ہی خلاف ہوں اور تم سوچتی ہو کہ میں تمہیں اپنے گھر میں کام کرنے کی پرمیشن دے دوں گا۔ اب تم اس کام کو چھوڑو اور شادی کے بارے میں سوچو کیونکہ میں جلد سے جلد تمہاری شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ لیکن یہاں پر کرن کی ماں اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیتی ہے کیونکہ اس کے بھائی نے جاتے ہوئے اپنا گھر اس کے نام لگا دیا تھا۔ سجاد احمد سے کہتی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں میری بیٹی کو کام سے منع کرنے والے؟ یہ گھر میرا ہے اور میری طرف سے میری بیٹی کو اجازت ہے وہ اوپر کے پورشن میں اپنا ورک سٹیشن شفٹ کر سکتی ہے۔ تو سجاد احمد ایڈوکیٹ یہاں اپنی بیوی کو بتانے والا ہے کہ اپنے دل سے یہ خوش فہمی نکال دو کہ یہ گھر تمہارا ہے، بلکہ اس گھر کا میں اکیلا مالک ہوں اور جب چاہوں تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو اس گھر سے نکال باہر کر سکتا ہوں۔ کرن اور اس کی ماں کو تو حیرت کا جھٹکا لگے گا کیونکہ کبیر ماموں جاتے ہوئے یہ گھر کرن کی ماں کے نام لگا کے گئے تھے، تو سجاد احمد بتا دے گا کہ تمہارے اس بیوقوف بھائی نے گھر کے کاغذات تمہارے نام ٹرانسفر کروانے کے لیے میرے ذمے ہی یہ کام لگایا تھا، اور میں نے کاغذات تمہارے نام کے نہیں بلکہ اپنے نام کے بنوائے تھے، اور تمہارا وہ بیوقوف بھائی جس نے بغیر پڑھے کاغذات پہ دستخط کر دیے اور بڑا خوش جا رہا تھا کہ جاتے ہوئے میں اپنا یہ عالی شان گھر اپنی بہن کو گفٹ کر کے جا رہا ہوں، اس بیوقوف کو کیا پتا کہ گھر تو وہ دراصل مجھے گفٹ کر گیا ہے۔ ادھر کبیر جو پھر سے پاکستان وزٹ کا پلان کر رہا ہے، اب جب وہ پاکستان آئے گا تو سجاد احمد اس کی گھر میں انٹری سختی سے منع کر دے گا، اور تب جا کے کبیر کو پتہ چلے گا کہ سجاد احمد نے میرے ساتھ کون سی 420 کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کبیر احمد یہ سب جاننے کے بعد اپنی بہن کو اس انسان کے ساتھ رہنے دیتا ہے یا پھر اپنے ساتھ آؤٹ آف کنٹری لے جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کرن جس پہ اس کا باپ پریشر ڈال رہا ہے اپنے دوست کے بیٹے سے شادی کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ کرن کو ایموشنلی بلیک میل کرے کہ اگر تم اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی تو میں بھی تمہاری ماں کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اور ادھر معیز حسن جسے کرن کی طلاق کا پتہ چلا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے شادی کا پھر سے خواہش مند ہوگا، لیکن کیا معیز حسن کے ماں باپ اسے ایک طلاق یافتہ اور بچے کی ماں لڑکی سے شادی کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ اور ادھر کرن کے ایکس ہسبینڈ سیف کی دوسری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اب ظاہر ہے کہ سیف کو اپنا بیٹا یاد آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے کرن پہ کیس کرے، تو ڈرامہ آگے چل کے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جس میں کافی ٹویسٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ بہرحال ناظرین، کیا لگتا ہے کیا ایٹ دا اینڈ معیز حسن اور کرن کی شادی ہو جائے گی، اور کیا یہ شادی لانگ لاسٹنگ چل پائے گی یا نہیں؟ کیونکہ ڈرامہ کے کچھ ٹیزرز میں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ کرن اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے ایکس ہسبینڈ کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے کیا ایسا پاسبل ہے کہ کرن اور معیز حسن کی شادی تو ہو جائے لیکن معیز حسن کے پیرنٹس کبھی بھی کرن کو ایکسیپٹ نہ کریں ایز اے بہو، تو معیز کو فائنلی کرن کو ڈائیورس دینی پڑے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔